کچھ اور معاملات بھی ایسے ہیں جس کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پر ایسا معاملہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ کرنا کیا ہے، کیونکہ پارٹیز جو ہیں نا وہ اب اپنا لائحہ عمل بیان کرنا شروع ہو چکی ہیں۔ آزاد کشمیر انتخابات کا دوسرا مرحلہ بھی تقریباً مکمل ہو چکا ہے اور مسلم لیگ نون نے اس میں میدان مار دیا۔ 20 میں سے 14 نشستوں پر مسلم لیگ نون انہوں نے یہ نشستیں حاصل کی ہیں، جبکہ پیپلز پارٹی 5 نشستوں پر کامیاب ہوئی ہے۔ LA-27 پر انتخابات جو ہے نا ان کے بارے میں بھی آپ کو بتاتے ہیں، اور وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی اور انہوں نے کہا کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے آزاد جموں کشمیر میں حکومت بنانے کے لیے سادہ اکثریت حاصل کر لی ہے، لیکن پیپلز پارٹی نے یہ نتائج ماننے سے کر دیا ہے انکار۔ اور بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے کافی انٹرسٹنگ بیانات سامنے آئے، پہلے آپ کو سناتے ہیں اور اس کے بعد سیگمنٹ آگے کنٹینیو کرتے ہیں، سنیے گا۔ ہمارا حق حاکمیت، حق ملکیت اور حق روزگار کا جدوجہد جاری رہے گا۔ یہ تحریک کشمیر اور گلگت بلتستان کے پہاڑوں تک محدود نہیں رہے گا۔ انشاءاللہ تعالی میں اس تحریک کو پورا پاکستان میں چلاؤں گا۔ اور میرے مسلم لیگ نواز کے دوستوں کے لیے جو پیغام ہے وہ صرف اتنا کہ آپ کو وہ آواز سنائی دے رہی ہے، ذرا غور سے سنیں۔ ٹک ٹاک ٹک ٹاک، آپ کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ اس وقت ہم دیکھ سکتے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنے روایتی ایکسائٹنگ انداز میں کہا کہ الٹی گنتی شروع، ٹک ٹاک، بڑے وارننگ کے انداز میں، لیکن وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ نے بھی ایک بیان دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں ٹک ٹاک اور گنتی کی آواز آ رہی ہے، بلاول بھٹو کو 10 اگست تک الٹی گنتی جاری رکھنی چاہیے۔ یہ بیان آیا رانا ثناء اللہ کی طرف سے۔ اب رانا ثناء اللہ صاحب نے جو بیان دیا ہے اور دوسری طرف ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پیپلز پارٹی، دا بگ کلیش ہیپننگ بٹوین 2 پولیٹیکل سپر پاورز، اور وہ بھی کشمیر کے اندر، اس سچویشن کو سب سے اچھے طریقے سے کون ڈسکس کر سکتا ہے؟ ہمارے ساتھ موجود ہے جو ڈسکس کریں گے، پاکستان مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما اور سابق وفاقی وزیر ہیں خرم دستگیر خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا، ان کی طرف چلتے ہیں۔ بہت شکریہ خرم صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے تو بلاول صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ٹک ٹاک سنیے، الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے، اس کے اوپر میں آپ کا ریاکشن جاننا چاہوں گی، آپ کیا کہیں گے؟ جی، میرا ریاکشن ایک انگریزی شاعر سے آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ نہ پوچھو گھنٹی کس کے لیے بج رہی ہے، یہ تمہارے لیے بج رہی ہے۔ واہ واہ، کیا بات ہے۔ اچھا بالکل ٹھیک ہے۔ اب رانا صاحب نے جو کل بات کی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم سادہ اکثریت، گھنٹی ان کے لیے بج رہی ہے، اور ایشو یہی ہے کہ ابھی ہم دونوں جماعتوں نے گلگت بلتستان میں انتخاب لڑا، میں بھی وہاں گیا ہوا تھا، اور وہاں جو انتخابی گرما گرمی ہوتی ہے اور ایک سیاسی ظاہر اس میں تناؤ بھی پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کو ایک حد سے زیادہ آگے نہیں لے جانا چاہیے۔ اور غالباً قائد مسلم لیگ میاں نواز شریف نے میر پور میں بالکل درست کہا تھا کہ نوک جھونک ہونی چاہیے سیاست میں، لیکن تلخی نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ دونوں جماعتیں جو ہیں، لیکن کل ہم نے بیان پیپلز پارٹی کا موقف بھی لیا تھا سر، اگر جان چلی جائے کسی کی اور اس کے بارے میں پھر آواز اٹھنی شروع ہو، اس پہ نون لیگ کا کیا رد عمل ہے؟ آپ کا کیا اوپینین ہے اس بات پہ؟ جی، میں بالکل، ہم اس کے ساتھ ہیں، لیکن پہلے آپ کو یہ تو ثابت کرنا ہوگا نا کہ کسی کی جان گئی ہے۔ جن صاحب کا انہوں نے کلیم کیا ان کی جماعت نے، وہ پہلے جان سے، پھر پتہ چلا کہ ٹانگیں، ٹانگوں سے بازو، بازو سے ہاتھ، ہاتھ سے انگلی، انگلی سے کہا کہ جی گولی چھو کر گزری ہے۔ تو لہذا یہ جو اگر ہم ذمہ دارانہ سیاست کرنا چاہتے ہیں اس ملک میں، تو پھر ہمیں ایسے مواقع پہ انتخابات میں ضرور گرما گرمی ہوتی ہے، لیکن جو ثبوت اور شواہد ہیں ان کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ عوام جو ہیں، ہم سب اپنے لیڈران کی گفتگو سے ایک گائیڈنس لیتے ہیں، رابری لیتے ہیں۔ اگر ہمیں نظر آئے کہ لیڈران کو ثبوت اور شواہد کا خیال نہیں ہے الزام لگاتے ہوئے، تو وہی چیز جو ہے، اور جو بڑے عرصے سے آلریڈی رائج ہے، تو لہٰذا ہمیں جو ان کی سنجیدہ شکایات ہیں، وہ آزاد کشمیر کا جو ایک اپنا خود مختار، پاکستان کا کمیشن نہیں ہے، یہ آپ کے ناظرین کو سمجھانا ضروری ہے کہ آزاد کشمیر کا جو ایک خود مختار الیکشن کمیشن موجود ہے، جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے تابع نہیں ہے، وہ ان تمام جو اگر یہ شکایات کریں گے اس کو انویسٹیگیٹ کرے گا،
لیکن یہ بھی ایک نئی روایت ہمیں قائم کرنی چاہیے جس کا آغاز وزیر اعظم شہباز شریف نے گلگت بلتستان کے الیکشن کے بعد کیا ہے کہ خوش دلی سے اپنی جو شکست ہے یا جو نشستوں کی کمی ہے اس کو قبول کر کے جس کی زیادہ مثلا گلگت بلتستان میں تو غالباً ایک کا فرق ہے ہمارا اور پاکستان پیپلز پارٹی کا، لیکن انہوں نے وزیر اعظم نے خرم صاحب یہ پیپلز پارٹی اور جمہوری رواداری کے طریقے سے اس کو ان کو مبارکباد دے دی. جی بالکل ٹھیک ہے، پہلے بھی اعتراضات کرتی رہی ہے اور ہم سوال کرتے تھے بار بار اتحاد کے اوپر، کیا اس کے اوپر بھی کوئی ضرب آ سکتی ہے؟ تو وہ کہتے تھے کہ وہ دیکھیں ہم نے تو وہ ملک کا سسٹم چلانے کے لیے جمہوریت تاکہ ڈیریل نہ ہو اس لیے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. لیکن اے جے کے یہ جو 2 فیزز ہوئے ہیں الیکشن کے، اس کے بعد کافی مایوسی اس طرف سے نظر آ رہی ہے. کل حسن مرتضی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے، بلکہ ہمارے پاس ہے ان کا سلوٹ، سنوا دیتے ہیں آپ کو. وہ اتحاد کے بارے میں کیا کہتے ہیں ذرا سنیے. تو مجھے کم از کم یہ اتحاد چلتا نظر نہیں آتا. ابھی میں کچھ کہہ نہیں سکتا کیونکہ فیصلہ تو قیادت نے کرنا ہے. تو میں تو جو قیادت کے جذبات ہیں ان کو دیکھ کر یا جو ایک کارکن کے جذبات ہیں ان کا اظہار ہی کر سکتا ہوں. باقی فیصلہ تو قیادت کی طرف سے ہونا ہے اور جو ہوگا کارکن ہیں مانیں گے. اور مایوسی مجھے سیاست سے نہیں، مایوسی مجھے ان حکمرانوں سے. خرم صاحب آپ نے سنا حسن مرتضی صاحب کو، وہ کہتے ہیں اتحاد چلتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے. اس نہج تک کیسے پہنچ گئے معاملات؟ جی یہ ہر موقع پہ اس قسم کی میں تو اس کو مخلوط حکومت کی ہلکی پھلکی موسیقی کہوں گا. ابھی آپ کے ناظرین کو یاد ہوگا کہ بجٹ کے موقع پہ کتنی سخت تقاریر ہوئی تھی پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے، تب بھی اس قسم کی دبی ہوئی دھمکیاں دی جا رہی تھیں. لیکن جو سیاست کی بنیاد ہے، جو منطق ہے، وہ یہ ہے کہ جب تک محترم آصف علی زرداری ایوان صدر میں موجود ہیں یہ اتحاد بھی موجود ہے. یہ اتحاد موجود ہے، لیکن کل یہ جو کوشچن حسن مرتضی صاحب سے کیا تھا میں نے، یہ تھا ٹرسٹ ڈیفیسٹ کے بارے میں، اور ان کے ورڈز کافی کلیئر ہیں، دبے ہوئے تو نہیں ہیں. کافی اوپنلی انہوں نے کہا کہ اس پہ نون لیگ اس ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا، یہی کوشچن اگر میں نون لیگ سے کرتا ہوں تو کیا اوپینین ہے آپ کا اس ٹرسٹ ڈیفیسٹ کے بارے میں؟ آپ نے اس کو ہلکی پھلکی موسیقی کہہ دیا. نہیں دیکھیے، سیاست اور خاص طور پر جمہوری سیاست جو ہے وہ ایک مستقل مذاکرات کا نام ہے. تو اب جب انشاءاللہ یہ 10 اگست کو تیسرا جو اس کا مرحلہ ہے وہ مکمل ہو جائے گا، حکومتیں بن جائیں گی. ہمیں بڑی خوشی ہوگی اگر پاکستان پیپلز پارٹی ہمیں حکومت میں جوائن کرے آزاد کشمیر کی، لیکن اگر وہ اپوزیشن میں بیٹھنا چاہیں تو وہ بھی ان کی ثواب دید ہے. لیکن جب یہ مرحلہ مکمل ہو جائے گا، اور چونکہ اس کے فوراً بعد ہی پھر جو قومی سیاست ہے یعنی پارلیمان کے اجلاس دونوں قومی اسمبلی اور سینٹ کے شروع ہوں گے تو اس میں 14 اگست کے بعد، تو لہٰذا اس میں پھر یہ گفتگو دوبارہ سے شروع ہوگی کہ جو بھی ہیں چاہے وہ انتخابات کے حوالے سے یا دوسرے پینڈنگ ایشوز ہیں جو کہ ویسے تو بجٹ کے وقت تمام حل کر لیے گئے تھے، لیکن اگر ابھی بھی کوئی گفتگو کرنی ہے آپس میں اتحاد کو قائم رکھنے کے لیے تو اس کے لیے مسلم لیگ نون بالکل تیار ہے. اگرچہ ہماری اس وقت جو ترجیح ہے وہ دہشت گردی کا اس سال جو ہے فیصلہ کن خاتمہ ہے. ہماری ترجیح یہ ہے کہ ہم آپس میں بات کر کے ایک ایسی معاشی پالیسی لے کر آئے جس کے نتیجے میں ملک میں جو کروڑوں مرد و خواتین ہیں ان کے لیے نیا روزگار پیدا ہو. اس کے لیے ہم گفتگو قومی معاملات یہ پالیسی اسی سسٹم کے اندر اپنے ہماریوں کے ساتھ بھی اور اپوزیشن کے ساتھ بھی گفتگو کے لیے تیار ہیں. یہ پالیسی اسی سسٹم کے اندر رہ کر آئے گی، کیونکہ ایک طرف محسن نقوی صاحب ہے وہ کہتے ہیں کہ سسٹم تو اب کام نہیں کر رہا ہے، اور دوسری طرف اب پیپلز پارٹی بھی غصہ کرنا شروع ہو گئی ہے، الٹی گنتی کی باتیں کی جا رہی ہیں. نہیں دیکھیے، سیاست جو ہے وہ ایک بڑا ظالم کھیل ہے. اب جب کہ حکومتیں جو ہیں وہ اگلے مہینے ستمبر میں اپنی آدھی مدت پوری کر لیں گی، تو تمام جو اس ملک کی چاروں صوبائی حکومتیں ہیں، وفاقی حکومت ہے، اکتوبر سے ان سب کی الٹی گنتی شروع ہو جائے گی، بیکاز وہ اپنی آدھی مدت پوری کر رہی ہیں. تو لہٰذا اب جو ہے وہ اگلے انتخابات قریب آ رہے ہیں.